میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو لفظ ایسے ہیں جو لوگوں کی زبان پر بہت زیادہ جاری اور ساری ہے۔ ایک ہے شرک اور دوسری ہے بدعت۔ شرک اور بدعت۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے بدعت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے۔ اس سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ جیسے جیسے فتنوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا، دین میں بھی لوگ فتنہ برپا کرتے چلے جائیں گے۔ دین میں نئی نئی باتیں، نئے نئے معاملات، نئے نئے کام، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جو لوگ صحیح کام کریں گے انہی پر فتویٰ بھی جڑا جائے گا اور انہی کو کافر و مشرک بھی کہا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بدعت کی تعریف، بدعت ہے کیا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ بدعت کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز کو، کوئی بھی نئی چیز ہو۔ ڈکشنری کے حساب سے، لغت کے حساب سے اس کا معنی آپ دیکھیں تو بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز، چاہے ٹرین ہو، موبائل ہو، یا یہ کہ کوئی گاڑی ہو، یا کوئی بھی نیا کام ہو، جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت میں شمار ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں نہ ہوا ہو۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی تعریف میں بدعت کہتے ہیں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا نہیں بتایا، یا حضور کے سامنے صحابہ نے کر کے نہیں دکھایا، وہ کام شریعت میں بدعت کہلاتی ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، جو باتیں رسول اللہ نے نہیں کہی تھی، بعد میں ہوئی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اچھے کام ہو، چاہے برے کام ہو، چاہے غلط کام ہو، چاہے صحیح کام ہو، کوئی بھی کام ہو، جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اس کام کو کہتے ہیں بدعت۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک، یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے تو ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شروع ہو رہا ہے تو اس میں کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو اچھے ہوں گے، اور کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو برے ہوں گے، اور کچھ کام ایسے بھی ہوں گے جو نہ اچھے ہوں گے نہ برے ہوں گے، وہ نارمل ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تین طرح کے کام ہوں گے۔ ایک وہ کام ہوگا جو اچھا ہوگا، ایک کام وہ ہوگا جو برا ہوگا، اور ایک کام وہ ہوگا جو نہ اچھا ہوگا نہ برا ہوگا، نارمل ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تین طرح کے کام ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ بہت آسان لفظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس بحث کو اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کسی سے بھی آپ بھٹکو گے نہیں، بلکہ آپ بہتر انداز میں جواب دو گے۔ بہت اچھے سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا، وہ کام کتنے طرح کے ہیں؟ بولیے؟ تین۔ کون کون سے؟ اچھا بھی،
برا بھی، اور جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے، 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس کام کی شروعات ہو رہی ہے، کیا جا رہا ہے، یا کسی نے کیا، تو وہ کام جو ہے اگر اچھا ہے تو اس کا نام دیا جاتا ہے بدعت حسنہ. کیا نام دیا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے اچھی بدعت، اچھی شروعات، اچھا نیا کام. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو بات سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت، جو کام ہم نے اچھا کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی مسجد ایسی تھی جو بہت پرانی تھی، بہت پرانی تھی. ٹھیک. اس پرانی مسجد کو آپ نے ڈیمولش کر کے آپ چھپرے کی مسجد بنانے کے بجائے آپ نے اس مسجد کو پتھروں کی مسجد بنائی. اس میں آپ نے لائٹ لگا دیے، پنکھے لگا دیے، قالین بچھا دی، چٹائیاں بچھا دی، مائک کا انتظام کر دیا. یہ ساری چیزوں کا آپ نے اس مسجد میں کروا دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ پنکھے کا سسٹم ہے، نہ لائٹ کا سسٹم تھا، نہ مائک کا سسٹم تھا، نہ یہ پوڈیم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور حیات میں جب نماز بھی ادا کرتے تھے نا، حضور خالص پیور زمین پر نماز ادا کرتے تھے. کوئی چیز مصلی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، خالص مٹی پر نماز ادا کرتے تھے. یا آپ کو مسئلہ بتاؤں، اپنی پوری دور حیات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز ادا فرمائی ہے تو آپ نے بغیر کسی چیز کے حائل کے آپ نے مٹی پر نماز ادا کی ہے. سمجھیں؟ لیکن ہم نے بعد میں لوگوں کی آسانی کی خاطر ہم نے قالین بچھا دی، یہ نیا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس مسجد کے اندر، یہ اچھا کام ہے یا نہیں؟ جہاں پر نل لگا ہوا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں نل کا سسٹم نہیں تھا، آپ نے نل لگوا دیا. یہ اس طرح ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں مساجد میں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ نے ہاؤس بنوا دیے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس سے آپ پانی پی سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو رسول اللہ پاک کے زمانے میں نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کر رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو اچھا کام ہے. یہ دنیاوی مثال ہو گئی. دینی مثال لے لیجئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور حیات میں، حضور کے ظاہری زندگی میں قرآن پاک پتہ ہے کس پر لکھا گیا تھا؟ پتھر پر، چمڑے پر، سمجھ رہے ہیں؟ ہڈیوں پر، ان ساری چیزوں پر قرآن پاک لکھا گیا تھا. جو چمڑے ہوتے تھے اس پر قرآن لکھ دیا جاتا تھا، ہڈی ہوتی تھی ہڈی پہ قرآن لکھ دیا جاتا تھا، ان سب پتے ہوتے تھے اس پر قرآن لکھ دیا جاتا تھا، یہ آیتیں لکھی جاتی تھی. یہ پیپرز وغیرہ کا سسٹم حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن کیا ہوا کہ آسانی کی خاطر، لوگوں کے لیے سہولت کی خاطر، ان سارے ہڈیوں کو ہٹا کر، ان سارے پتھروں کو ہٹا کر، ان سارے چمڑوں کو ہٹا کر اسے ایک کتابی شکل دے دی گئی، جو کام رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوا ہے. تو یہ کام میرے نبی کے بعد جو ہوا ہے، اس کام کو کہیں گے اچھا کام. بات سمجھ رہے میری؟ یہ کام نیا کام ہے کیونکہ رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوا ہے، حضور کے بعد ہو رہا ہے. تو یہ کام کیا ہے؟ اچھا کام ہے. ایک مثال دین کی مثال دی. دوسری مثال دے دوں. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں
یہ پہلا پارہ ہے، یہ دوسرا پارہ ہے، یہ تیسرا پارہ ہے، یہ چوتھا پارہ ہے، یعنی یہ 30 پارے آپ نے بنائے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، یہ ترتیب سے آپ نے بنائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پارے ڈیوائیڈ نہیں تھے، یہ پہلا پارہ لاؤ یا دوسرا پارہ لاؤ یا تیسرا پارہ لاؤ، یہ سب بعد میں پیدا ہوا ہے، سب لکھا گیا ہے۔ یہ دوسری چیز، یہ بھی اچھا کام ہے، بہت اچھی چیز ہے، آج ہم کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسری چیز آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں، اور یہ سب وہ کام بتا رہا ہوں جو قرآن میں ہوا ہے، قرآن کے سلسلے میں کیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ، قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے رکوع لکھا ہوتا ہے نا، یہ رکوع ہے، فلاں رکوع ہے، رکوع نمبر 2، 3، 4، 5، اس طرح رکوع بنائے گئے، ٹھیک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رکوع بھی موجود نہیں تھا، ٹھیک، یہ بھی نئی چیز ہے، یہ نیا کام ہے، ٹھیک، یہ بھی دھیان میں رکھیے۔ اس کے بعد ایک چیز اور دیکھو، یہ جو قرآن پاک میں آپ زبر، زیر، پیش، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، زبر، زیر، پیش، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبر، زیر، پیش، یہ ان چیزوں کا سسٹم نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام عربی تھے، اور عربیوں کے لیے زبر، زیر، پیش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے۔ جیسے آپ جو ہے اردو پڑھتے ہیں تو کیا اس اردو میں زبر، زیر، پیش لگا ہوتا ہے؟ نارمل لکھا رہتا، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ انگلش پڑھتے ہو تو کیا انگلش میں اس میں بھی زبر، زیر وغیرہ سسٹم رہتا ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ زبان ویسی ہے تو ہم سمجھ جا رہے ہیں۔ اردو زبان ایسے ہی ہے، یہ ہماری مادری زبان ہے، تو ہمیں اس زبر، زیر، پیش کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہندوستانی ہی ہو اور اردو نہیں پڑھا ہے تو اس شخص کو سمجھانے کے لیے زبر، زیر، پیش کی ضرورت پڑے گی، لیکن پڑھنا آ گیا تو پھر اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کا وجود ہی نہیں تھا، صرف اور صرف الفاظ تھے، انہی الفاظ کے ذریعے سے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیا کرتے تھے، سمجھ۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ لوگ قرآن کے پڑھنے میں، کیونکہ قرآن جو آیا تھا وہ صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، عرب کے علاوہ لوگوں کے لیے بھی آیا تھا، عربی کے علاوہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، امریکن والے ہیں، دنیا کے پورے انسانوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اب عربی حضرات ان کی مادری زبان ہے، مادری لینگویج ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی کے لوگ تو نہیں پڑھ سکتے نا، تو اب ان کو پڑھنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، تو اب ان کی سہولت کے لیے زبر، زیر، پیش وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، اسے کہیں گے بدعت حسنہ۔ یہ 3 مثالیں دی، اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داود کے اندر، یہ جو مساجد کو حضور نے فرمایا پکی نہ کرو، مساجد میں چونے نہ لگاؤ، چونے تک کے نہ لگاؤ، اور ہم تو ٹائلز بچھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب ساری نشانیاں، یہ جو شو بنائے گئے ہیں زینت کے طور پر، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا میرے رسول پاک کے زمانے میں۔ حالانکہ حضور چاہتے تو مسجد کو محل بنا دیتے، سمجھ رہے ہیں، مساجد کے اندر حضور جنت سے سونے لگوا دیتے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ جو چھپرا لگا ہوتا ہے، ٹانٹ جس کو کہتے ہیں، اس مسجد میں، وہ مسجد نبوی تھی، اس میں نماز ادا کرتے تھے۔ پہلے یہ 2 مالے، 3 مالے، 4 مالے کی مسجد نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ سارے کام ہیں جو اچھے ہیں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو یہ وہ سارے مثالیں ہیں جو بدعت ہے۔ اور ایک مثال دے دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جمعہ میں 2 اذان ہوتی ہے، ایک ہمارے یہاں بیان سے پہلے اور ایک جو ہے خطبے سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، 2 اذان نہیں ہوتی تھی،
یہ دوسری اذان کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ ایک اور مثال، قرآن پاک عرب میں 7 قبیلے بڑے مشہور تھے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہی وہ قبیلہ بسا ہوا تھا اس مکہ المکرمہ میں. اللہ تبارک و تعالی یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس عربی زبان میں 7 طرزوں پر نازل کیا ہے. کتنی طرزوں پر؟ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری زبانوں میں سے 6 زبانوں کو ہٹا کر کے ایک ہی زبان جو زبان میرے رسول پاک کی تھی اسی زبان پر قرآن پاک کو جمع کر دیا. سمجھ رہے؟ یہ بھی نیا کام ہے جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تراویح کی نماز تو ادا فرمائی ہے، سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تاکید کے ساتھ 29 کے 29 دن پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا. بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو، ابو داؤد پڑھ لو، کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ہمیشہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی حضور نے پاک نے نہیں فرمایا ہے. اس کی شروعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ سارے نئے کام ہیں. اس کے علاوہ اور بتا دوں، یہ جو گرامرز ہوتے ہیں انگلش میں ورب ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو گرامرز میں آتی ہے. اسی طرح عربی میں بھی اسی طریقے سے گرامرز آتے ہیں. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، مستقبل ہے، امر ہے، نہیں ہے، لام تاکید ہے، نفی تاکید بلن ہے، نفی جہت بلم ہے. یہ سب کیا ہے؟ عربی گرامرز ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ عربی گرامر ہے. اس میں کنٹینیوس چلتا ہے، یہاں بھی کنٹینیوس کے معاملات ہیں، مضارع میں دونوں آ جاتے ہیں. تو یہ سارے گرامر جو ہے یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باضابطہ طور پر گرامر نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تھا، یہ بعد میں شروعات کی گئی ہے. ابو الاسود دوئلی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تو وہ قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کر رہا تھا، زبر زیر میں غلط پڑھ رہا تھا. تو حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر کیا کہ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی ضابطہ، اس کے لیے کوئی رول قانون ہم نے نہیں بنایا تو یہ قرآن بجائے ثواب کے لیے ہمارے لیے پڑھنا گناہ کا سبب بن جائے گا. کیونکہ حدیث پاک ہے رب قارن للقرآن یلعنہ، بسا اوقات یہی قرآن پڑھنے والے پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتا ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ نہ پڑھے، صحیح صفات کے ساتھ نہ پڑھے، ان کے متنوں کی حفاظت نہ کرے، ان کے مخارج کی حفاظت نہ کرے، کہاں پر ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کی رعایت نہ کرے، تو یہ پڑھنا بجائے ثواب کے گناہ میں شمار ہو جائے گا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ میں شمار ہوگا. تو مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے گرامر کی شروعات کی. سمجھ گئے؟ گرامر بنائے اور اسم، فعل اور حرف، یہ 3 چیزوں کی تعریف ڈیفینیشن آپ نے لکھی. ورب، ناؤن، پروناؤن، یہ 3 کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ نے لکھی اور لکھ کر کے ابو الاسود کو تھما دی اور کہا کہ یہ لو میں نے یہ قانون بنایا ہے، اس میں تم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرو. تو اس وقت ابو الاسود دوئلی نے اس میں اور کچھ اضافہ کیا اور لا کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا. تو مولا علی اس جملے کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، کہ یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے جس کو تو نے ترتیب دی ہے.
کیا ہی اچھا نحو کہتے طریقے کو، کیا ہی اچھا طریقہ ہے، کیا ہی اچھا راستہ ہے جس کو تم نے قد نحوتا، جس کو تم نے ترتیب دی ہے۔ اب اسی مولا علی کے لفظ جو آپ نے اس جملے میں استعمال کیے تھے نحو، تو وہ گرامر کا ایک نام ہی پڑ گیا علم نحو۔ یہ مولا علی کے جملے سے ماخوذ ہے علم نحو۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام میرے رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ یہ 3 خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ترتیب دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ بھی وہ کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شروع ہوا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو کام شروع ہو تو اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، جس کے کرنے پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب ہوتے ہیں، وہ تیسرے درجے کے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلے درجے کی میں نے چند مثالیں آپ کو دے دی۔ اب دوسرے درجے کی آپ کو کچھ مثال دے دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سنیما ہال نہیں تھا، تھا بتائیں؟ نہیں تھا۔ یہ بعد کی ایجاد ہے، اس کو بعد کے لوگوں نے شروع کیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو برا ہے، جو میرے رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھی، ان شادیوں میں جب دولہا نکلتا تھا تو ڈھول تاشے کے ساتھ نہیں نکلتا تھا، بلکہ میرے رسول پاک نے فرمایا اگر تمہیں اس کا اظہار ہی کرنا ہو تو تم دف بجا لیا کرو، اور کچھ اشعار ایسے گایا کرو جس میں کچھ غلط الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دف بجا سکتے ہیں شادیوں میں، اس کی اجازت ہے، لیکن جھانج نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، یہ بھی دھیان میں رکھیے اگر اعلان کرنا مقصود ہو۔ تو آج جو یہ ڈھول تاشے کے ساتھ چل رہا ہے، یہ میرے رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ وہ کام ہے جو میرے نبی کے بعد شروع ہوا ہے، اور یہ کام برا ہے۔ 2 مثالیں دی۔ تیسری مثال آپ یہ لے لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور حیات کے اندر یہ جو علم کا معاملہ چل رہا ہے، یا جو مروجہ تعزیہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، مروجہ جس میں منتیں مانگتے ہیں، پیر فقیر بنتے ہیں، بھکاری بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ میرے رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بات کی شروعات ہے۔ یہ وہ کام ہے جو صحیح نہیں ہے، برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ برا کام ہے۔ تو اس کو، یہ وہ چیز ہو گئی جو برے کے کیٹیگری میں آ گئے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو اس سلسلے میں دی ہیں۔ اب ایک وہ اس چیز کے بارے میں لے لیجئے جو نہ اچھی ہے نہ بری ہے، جیسے شادیوں کے لیے کوئی ہال بک کر کے ایک طرف عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہو جائے اور ایک طرف مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہو جائے، یہ اپنی طرف کھانا کھائے، یہ وہ ادھر کھانا کھائے۔ تو اگر کوئی شادی کے ہال میں کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس انداز میں ہوتا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی کسی شادی ہال میں سب کو بلا کر کے دعوت کرتا ہے تو یہ وہ کام ہے جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوا، لیکن یہ برا بھی نہیں ہے، تو اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ شادی ہال میں کھاؤ گے تو ڈبل ثواب ملے گا یا ثواب ملے گا، ایسا ہے کیا؟ اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ تو 3 کام ہو گئے۔ ایک وہ کام جو رسول پاک کے زمانے کے بعد ہوا لیکن وہ اچھا کام ہے، ایک وہ کام جو رسول پاک کے زمانے کے بعد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ برا ہے۔ 2، ایک وہ کام جو نہ اچھے کی کیٹیگری میں نہ برے کی، یعنی اس اچھے سے مراد اس پر کوئی ثواب نہیں۔ یہ 3 ہو گئے۔ اب ان تینوں کے سلسلے میں حکم سماعت کرے، کیا کرے؟ حکم سماعت کیجیے، اس کا حکم کیا ہے؟
اگر کوئی مذہب اسلام کے اندر، بہت غور سے سنیے، 2 لفظوں میں اپنی گفتگو تمام کروں گا، اور یہ نشست ہماری چلے گی باضابطہ طور پر اب آئندہ ہفتوں سے، کئی ہفتے تک ہم اس کو تفصیل سے پوری ڈیٹیل میں آپ کو ایک ایک چیز کھول کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تینوں کا حکم سمجھ لیجئے، اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شروع ہوا، لیکن اگر وہ کام اچھا ہے، کیا ہے؟ اچھا ہے، تو اس کے کرنے پر، بلکہ جس نے شروع کیا ہے نا، جس نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شروع کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا، اور سب کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جس نے اس کام کی شروعات کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور برا کام، جس نے مذہب اسلام میں کسی برے کام کی شروعات کی اس دین کے اندر، تو جس نے شروع کیا ہے اس کو اس کے برے کام کا گناہ تو ملے گا، اور جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کرتے چلے جائیں گے سب کا گناہ اس شروع کرنے والے کو ملے گا، اور جتنے لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ دے گا، سب کو برابر برابر ان کو گناہ دیا جائے گا۔ یہ برے کام کی سزا ہو گئی، دونوں ہو گئے۔ اور تیسرا وہ ہے جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ شادی ہال میں کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ٹرین میں سفر کرنا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ٹرین میں سفر کرو گے تو زیادہ فضیلت ہے، ایسا ہے کیا؟ یا ٹرین میں آپ سفر کرو گے تو کچھ گناہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ پلین میں اوپر جا رہے تو زیادہ اوپر ثواب مل جائے گا، 1 کے بجائے 20 ثواب ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، اگر آپ سفر کریں تو اچھا ہے، آپ کا ٹائم بچے گا، اور اگر آپ نہیں سفر کر رہے ہو تو اس پر آپ کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہی یہ پوڈیم لے لو، یہ پوڈیم جو آپ کے سامنے ہے، یہ مائک آپ کے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مائک یا پوڈیم نہ رہے تو آپ کو کوئی گناہ ہے بیان کے درمیان، اور آپ نے پوڈیم رکھ لیا ہے یا یہ مائک رکھ لیا تو آپ کو زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ 3 طرح کے کام ہو گئے۔ اب سب پر میں ایک ایک پر آپ کو قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، صحابہ کے اقوال سے بھی، محدثین کے تفسیر سے بھی، اور فقہا کے مسائل سے بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔